السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، اس دوران کسی سیاسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے امیر سبکتگین بڑے اطمینان سے اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ ولی عہد غزنی محمود مستقل طور پر نیشا پور میں سکونت پذیر تھا اور بڑی ذہانت سے اپنے علاقے میں سیاسی اصلاحات نافذ کر رہا تھا، جن کے باعث اس کی رعایا خوشحال تھی اور آسودہ زندگی بسر کر رہی تھی، اور اسی خوشحالی اور آسودگی کے سبب مقامی باشندے محمود سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ اگرچہ سیاسی اعتبار سے محمود کی مقبولیت اور محبوبیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کی جذباتی زندگی شدید اضطراب اور ناآسودگی کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی بیوی میمونہ ایک ظاہر پرست خاتون تھی، اس لیے اکثر اس کی نظریں اپنے شوہر کی بدصورتی کا مذاق اڑاتی رہتی تھیں۔ اپنی شریک سفر کے اس سنگ دل طرز عمل سے محمود کبھی کبھی انتہائی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور پھر یہی ذہنی خلفشار اس قدر بڑھ جاتا کہ وہ تنہائی میں آئینہ توڑ دیتا اور وحشت زدہ ہو کر چیخنے لگتا۔ میں والی غزنی امیر سبکتگین کا بیٹا محمود ہوں، اس لیے لوگ مجبوراً میرے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ اگر ان کے سروں سے شمشیر جبر و اقتدار ہٹا لی جائے تو مجھ جیسے بدصورت انسان کے پاس بیٹھنا تو کجا، میرے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ صدحیف کہ میں بھی کیسا بد نصیب انسان ہوں، دنیا میں تو ایسے حکمران بھی گزرے ہیں کہ ان کے چہروں سے چنگاریاں پھوٹتی تھیں۔ نقش و نگار کی دلکشی اور تابناکی کا یہ عالم تھا کہ انہیں دیکھنے والے مجسمہ حیرت بن کے رہ جاتے تھے، مگر ایک میں ہوں جو خود بھی آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا، پھر کسی سے کیا شکوہ۔ یہ کہتے کہتے محمود کے دل و دماغ پر گہری اداسی مسلط ہو جاتی۔ مایوسی کے عالم میں محمود جیسا حوصلہ مند انسان بھی جاہل اور ناشکر گزار بندوں کی طرح باتیں کرنے لگتا۔ کاش وہ لامحدود قوتوں اور خزانوں کا مالک مجھے جلال اقتدار کے ساتھ جمال ذات بھی عطا کر دیتا۔ ولی عہد غزنی پر بہت دیر تک مایوسی کی یہ کیفیت طاری رہتی، پھر وہ آہستہ آہستہ محرومی کے اس گرداب سے نکل جاتا اور اپنی شمشیر بے نیام کر کے اس طرح فضا میں لہراتا کہ جیسے کوئی خوفناک دشمن اس کے سامنے موجود ہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے حریف پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ ظاہری شکل و صورت کے پجاریوں، تم نے میرے اندر کے انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے جاہ و جلال کا مالک ہے۔ میں عن قریب ایک ایسا آئینہ خانہ بناؤں گا جس میں میرے چہرے کے سوا کسی دوسرے کا عکس تک نظر نہیں آئے گا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ چہرہ کیسا روشن اور تابناک ہوگا، نصف النہار کی سورج کی طرح چمکتا ہوا چہرہ۔ محمود تنہائی میں اپنے ہی الفاظ کی گونج سنتا اور پھر اس کے ذہن کے پردے پر نگار خانم کا پیکر رعنائی ابھرتا اور ولی عہد غزنی کو یوں محسوس ہوتا جیسے فضاؤں میں جل ترنگ سے بجنے لگے ہوں۔ شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے نگار خانم نے کہا تھا، محمود تم صرف اپنے مقصد کی طرف دیکھو کہ تمہارا مقصد حیات ان سب چیزوں سے عظیم تر ہے۔ پھر انہی الفاظ کی مسلسل باز گشت محمود کو مایوسیوں کے بھنور سے نکال کر امیدوں کے ساحل تک لے آتے، اور پھر وہ ان تاریخ ساز شخصیتوں کے بارے میں سوچنے لگتا جن کے ہیبت و جلال کے افسانے آج بھی گردش ماہ و سال کے سینے پر نقش تھے۔ محمود کے دور ہو جانے کے سبب امیر سبکتگین اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل سے زیادہ قریب ہو گیا، اور اس قربت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل امیر سبکتگین کی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور سبکتگین کی دوسری بیوی امیر البتگین کی بیٹی تھی، اور امیر البتگین اول و آخر اس کے لیے ایک حکمران سے زیادہ شفیق و مہرباں آقا کا درجہ رکھتا تھا، اور احسان شناسی کے اس احساس کے زیر اثر وہ اپنی پہلی بیوی سے زیادہ دوسری بیوی کو چاہتا تھا۔ امیر البتگین کی بیٹی ایک انتہائی ذہین عورت تھی، اس نے اپنی خاندانی وجاہت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ امیر سبکتگین کے دل و دماغ پر اس حد تک تسلط حاصل کر لیا کہ والی غزنی اپنی دوسری بیوی کی کسی بات کو آسانی سے نہیں ٹال سکتا تھا۔ امیر البتگین کی بیٹی
مناسب موقع پر بڑی احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے باپ کے احسانات کا ذکر کرتی تاکہ امیر سبکتگین اپنے دور غلامی کو فراموش نہ کر سکے۔ اس ذہین عورت نے کبھی اپنے شوہر پر طعنہ زنی نہیں کی، مگر اسے اس احساس کے دائرے سے باہر نکلنے بھی نہیں دیا کہ وہ کسی زمانے میں اس کے باپ کا غلام رہ چکا ہے۔ امیر البتگین کی بیٹی یہ ساری منصوبہ بندی محض اس لیے کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا اسماعیل اپنے باپ کی محبت و توجہ کا مرکز بن جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ محمود امیر سبکتگین کی نظروں میں معطوب تو نہ بن سکا، مگر اس کی پہلے جیسی محبوبیت بھی برقرار نہ رہ سکی۔ نتیجتاً والی غزنی اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو اپنے بڑے فرزند محمود پر ترجیح دینے لگا۔ درباری امراء بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ سیاست کا یہ نیا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ محمود اپنے باپ سے دور اور اسماعیل قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر جلد ہی وہ منزل بھی آ گئی کہ امراء غزنی کو واضح طور پر نئے سیاسی انقلاب کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، اور یہ انقلاب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ محمود کی جگہ اسماعیل تخت و تاج کا وارث بن جائے گا۔ درباری امراء بھی یہی چاہتے تھے کہ محمود کی پرجلال شخصیت سیاست و اقتدار کے پس منظر میں چلی جائے۔ اس خواہش کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ وہ محمود کی حد سے زیادہ خود اعتمادی، بلند حوصلگی، بے خوفی اور سرکشی کے باعث ذہنی طور پر پریشان رہتے تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر محمود برسر اقتدار آ گیا تو وہ اپنی من مانی نہیں کر سکیں گے اور ان میں سے اکثر کی عمارتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ عیش پرست اور غیر ذمہ دار لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا افسر اعلیٰ بھی بزدل اور ناکارہ ہو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ان کے اشاروں پر رقص کر سکے۔ تمام امراء نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اسماعیل کے دور حکومت میں سکون و عافیت سے اپنے پسندیدہ انداز میں زندگی بسر کر سکیں گے۔ اس لیے سارے امیر والی غزنی کے سامنے اس کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کی تعریفیں کرتے رہتے۔ ان جھوٹی اور ریاکارانہ تعریفوں نے امیر سبکتگین کو بڑے فریب میں مبتلا کر دیا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے لائق ترین فرزند محمود سے دور ہوتا چلا گیا۔ پھر اچانک غزنی کی تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی۔ امیر اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ یکایک اسے ہلکی سی سردی کا احساس ہوا اور کچھ دیر بعد تیز بخار ہو گیا۔ سبکتگین نے بہت کوشش کی کہ وہ بخار کی حالت میں بھی امور سلطنت انجام دیتا رہے، مگر بخار کی شدت نے اسے دربار سے اٹھ کر قصر شاہی جانے پر مجبور کر دیا۔ تمام درباری طبیب فوری طور پر طلب کر لیے گئے، اور پھر ان سب حاذق حکماء نے والی غزنی کی نبض دیکھ کر بیک زبان کہا، امیر معظم، یہ موسمی بخار ہے، انشاءاللہ بہت جلد اتر جائے گا۔ طبیبوں کی روایتی تسکین آمیز گفتگو سن کر امیر غزنی مسکرانے لگا، مگر دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ سبکتگین کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تھکن پوشیدہ تھی۔ پھر یہ بخار شدت اختیار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ امیر سبکتگین پر بار بار غشی طاری ہو جاتی۔ مملکت کے تمام اعلیٰ طبیب باہم مشورے کے بعد مختلف تیز اثر دوائیں آزما رہے تھے، مگر کسی طرح بھی بخار نہیں ٹوٹتا تھا۔ بس ان دواؤں میں اتنی ہی تاثیر باقی رہ گئی تھی کہ کچھ دیر کے لیے بخار میں کمی واقع ہو جاتی تھی اور سبکتگین ہوش میں آ جاتا تھا۔ بیماری کے دوران امیر سبکتگین ترمذ میں قیام پذیر تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح غزنی پہنچ جائے۔ امیر کو جب بھی ہوش آتا وہ اپنے وزیروں سے مخاطب ہو کر کہتا، مجھے دارالحکومت لے چلو، میں آخری بار اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں جس سے میرے لڑکپن اور جوانی کی بے شمار یادیں وابستہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں میرے شیخ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی اپنی فطرت کے مطابق والی غزنی سے بھی بے وفائی کرے، مجھے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور لے چلو، صحت ملے یا نہ ملے، مگر مرتے وقت کم سے کم ایک مرد مومن کا چہرہ تو آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ امیر سبکتگین کی خواہش سن کر تمام طبیب و غمگسار انتہائی شکستہ لہجے میں کہتے، امیر محترم، اس طویل سفر کے متحمل نہیں ہو سکتے، ذرا توانائی بحال ہو جانے دیجئے، بس چند روز اور۔ اگر تمہارے خیال میں میری موجودہ صحت اس طویل راستے کی دشواریوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو کم سے کم نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ تک میرا پیغام ہی پہنچا دو، اور شیخ سے کہو
کہ شاید دوا کا وقت گزر گیا اور اب اس خادم کو ان کی دعا کی ضرورت ہے۔ امیر غزنی کے لہجے سے ایسی شکستگی جھلک رہی تھی کہ جیسے اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہو۔ والی غزنی کی باتیں سن کر درباری طبیب اپنے امیر کے سامنے تو کچھ نہ کہہ سکے، مگر ان سب نے امرائے مملکت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، امیر محترم پر شدید نقاہت طاری ہے، اس لیے مایوسی کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا ذاتی اندازہ یہی ہے کہ یہ ضعف و ناتوانی چند روز میں دور ہو جائے گی۔ دراصل درباری طبیبوں کو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پسند نہیں تھا۔ ان کے خیال میں دوائیں ہی کسی بیمار انسان کو شفا یابی کی منزل تک پہنچا سکتی تھیں، اور جب دوائیں اپنا اثر چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی طریقہ علاج باقی نہیں رہتا۔ وہ لوگ دعاؤں کے ذریعے شافی علاج کے قائل ضرور تھے، مگر انہیں نظام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتماد نہیں تھا۔ درباری طبیبوں کے خیال میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب الحال شخص تھا، جسے امیر سبکتگین کی بے پناہ اور اندھی عقیدت نے شہرت بخش دی تھی۔ اسی لیے تمام طبیبوں نے سبکتگین کی اس خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور وہ امرائے مملکت سے یہی کہتے رہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، امیر بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بعض وزیروں کی رائے تھی کہ امیر کے حکم پر عمل کیا جائے اور ایک تیز رفتار قاصد ترمذ سے غزنی کی طرف روانہ کر دیا جائے، تاکہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ امیر کی علالت سے، بیماری سے باخبر ہو سکیں۔ مگر جب سبکتگین کی دوسری بیوی امیر البتگین کی بیٹی کو شوہر کی اس خواہش کا علم ہوا تو اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، کسی قاصد کو غزنی بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ اپنے فن کے ماہر طبیب جھوٹ بول رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ امیر محترم بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وزرائے مملکت نے ملکہ غزنی کا حکم سن کر اپنی گردنیں جھکا لیں۔ امیر البتگین کی بیٹی اس راز سے بخوبی واقف تھی کہ اس کا سوتیلا بیٹا محمود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب ہے، اور بڑا لڑکا ہونے کی حیثیت سے بھی وراثت میں محمود کو اولیت حاصل ہے۔ اس لیے اگر امیر سبکتگین اپنی زندگی میں غزنی پہنچ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر لیتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت کے باعث محمود کو اپنا جانشین نامزد کر دیتا، اور اس طرح امیر البتگین کی بیٹی کا سارا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ امیر البتگین کی بیٹی نے اپنے شوہر کے حکم کو یکسر نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ اس نے محمود اور اس کی والدہ کو بھی امیر غزنی کی علالت کی خبر نہیں ہونے دی۔ اس وقت محمود کی ماں غزنی میں قیام پذیر تھی۔ اگر امرائے سلطنت چاہتے تو انتہائی تیز رفتار قاصدوں کو نیشا پور بھیج کر محمود تک امیر غزنی کی بیماری کی خبر پہنچا سکتے تھے، مگر ان کی تو دلی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح محمود جانشینی کے منصب سے محروم ہو جائے، اور پھر وہ کم سن اسماعیل کو سیاست کی دکان کا کھلونا بنا ڈالیں۔ الغرض ملکہ ثانی امیر البتگین کی بیٹی سے لے کر ایک عام وزیر تک سب کے سب اپنے اپنے مفادات کے مطابق چالیں چل رہے تھے، اور ایک اسلامی سلطنت شطرنج کی بساط بن کر رہ گئی تھی۔